السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم مختلف سنتوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے سبق میں آپ نے 24 گھنٹے کی سنتوں کے حوالے سے پڑھا۔ آج کے سبق میں مختلف مزید سنتوں کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کے مطابق کوئی چیز پیش آتی تھی، کوئی واقعہ پیش آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے۔ اور شکر کیسے ادا کرتے تھے؟ تو یہ ایک دعا ہے، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ریپیٹ کریں، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ دعا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کرتے تھے۔ اسی طرح جب مزاج کے مطابق کام یا واقعہ پیش نہیں ہوا، یعنی کہ ناگواری کی حالت ہے، ناگواری کی حالت پیش آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمد للہ علی کل حال۔ پڑھیں، الحمد للہ علی کل حال، الحمد للہ علی کل حال۔ ٹھیک ہے، ان کو یاد کر لیجئے گا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا، ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ کیا فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی طرف انڈیکیٹ بھی نہیں کرتے تھے اس شخص کی طرف کہ اس نے ایسا ایسا کیا ہے، بلکہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب سردی کا موسم آتا تو جمعہ مبارکہ کی رات کو اندر سونا شروع فرما دیتے تھے، اور جب گرمی کا موسم آتا تو اسی طرح جمعے کی رات کو باہر سونا شروع فرما دیتے، اور جب نیا کپڑا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، یعنی کہ الحمدللہ یا اور کچھ شکر کا لفظ کہتے، شکرانے کے 2 نفل پڑھتے، اور پرانا کپڑا کسی ضرورت مند کو دے دیتے، جس کو ضرورت ہوتی کہ اس شخص کو پرانے کپڑوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت مندوں کو، احتیاج مندوں کو دے دینے چاہیے۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کھل کے ہنسنا، ایسا نہیں ہنسنا چاہیے۔ بہت زیادہ اگر ہنسی آ گئی ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، ویسے تو تبسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو ہاتھ یہ کپڑا منہ پر رکھ لیتے، ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے چھینک دو، یہ بھی بیڈ مینرز میں سے آتا ہے، تو اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہاتھ پہ کوئی ٹیشو پیپر، کپڑا رکھ لیں یا ہاتھ ہی رکھ لیں منہ پہ، اور آواز کو دبا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو ہاتھ یہ کپڑا منہ پر رکھ لیتے تھے اور آواز کو دبا لیتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کوئی آپ سے ملتا اور وہ ٹھہر جاتا تو اس کے ساتھ آپ بھی ٹھہر جاتے، اور جب تک وہ نہ جاتا تو آپ ٹھہرے ہی رہتے، اور جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ دے دیتے، اور جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑے آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ جب کسی سے سلام کرتے ہیں تو فوراً سے ہاتھ یا دوسرا پیچھے کر لیتا ہے، یا آپ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ کرتے تھے کہ دوسرا ہاتھ چھوڑے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے تھے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے تھے، اور جب تک وہ فارغ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ یہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے۔ معمول بنانا چاہیے کہ 3 دن میں قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر مصروفیت ہے تو 1 مہینے میں تو کم سے کم قرآن ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر اور پھر بھی مصروفیت ہے تو 2 مہینے لے لیں، 3 مہینے لے لیں، تو کوئی ایک شیڈول بنا لیں کہ اس میں اتنے دنوں میں ہم نے قرآن ختم کرنا ہے، یا ڈیٹ کے لحاظ سے چلتے رہیں، پہلی ڈیٹ کو پہلا سپارہ ختم، دوسری ڈیٹ کو دوسرا سپارہ ختم، ایسے انداز اپنا لیں جو ایزی ہو، لیکن قرآن ختم کرنے کی ترتیب جاری رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف رمضان شریف میں ہی ہم نے قرآن ختم کرنا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3، صرف رمضان نہیں، ہر مہینے میں، ہر مہینہ نہ ہو سکے ہر دوسرا مہینہ، ہر دوسرا نہیں، ہر تیسرا مہینے میں قرآن ختم کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، کوئی چیز جائز ہے تو وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اور کوئی آپ سے کچھ مانگتا تو اگر اس کی مانگ پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اور سنتوں میں زیر ناف بغل ناک کے بال صاف کر لینا، یہ بھی سنت ہے، اور عورتوں کو ناخنوں پر مہندی لگانا، یہ بھی سنت ہے۔ بیمار کی تیمارداری کرنا، ٹھیک ہے، اس سے باس پرس کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور عورتوں کے پردہ کی چادر اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک بالش بلکہ ایک ہاتھ زمین پر گھستی چلتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ چلو ایسا آج کے دور میں تو چلیں آپ اتنے کر لیں کہ آپ خود جو ہے فل کور ہوں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی چادر ہو، آپ کا جو برقع ہے وہ کیا ہو، کھلا ہونا چاہیے، اتنا تنگ اور ٹائٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو برقعوں میں بھی فیشنز آ گئے ہیں تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس زیبتن فرماتے، حتیٰ کہ جوتیاں بھی، تو پہلے کون سے پاؤں اس سے جوتیاں انٹر کرتے، داہنی سے، ٹھیک ہے، اور پہننا بھی اسی طرح، پہلے داہنا حصہ پہنتے پھر بایاں، جوتا بھی اس طرح پہلے دایاں پہنیں گے پھر بایاں، تو اسی طرح ہمیں بھی یہ سنت تو لازمی اپنانی چاہیے کہ کپڑے پہننے میں، جوتا پہننے میں، اتارنے میں کیا ہوگا اس کا برعکس کر لیں، جب جوتا اتاریں تو پہلے بایاں، جب کپڑا اتاریں تو پہلے بایاں۔ اور اگر کپڑا پرانا ہو جاتا تو اس کا استعمال فوراً ختم نہ کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، پیبند لگا کے استعمال فرما لیتے تھے، اور اسی طرح آپ ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں، تو پہلے آپ نے پڑھا۔ اور جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور اور غریب ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کی تلقین فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور دین کے اعتبار سے جو لوگ اپنے سے زیادہ دیندار ہیں ان کی طرف دھیان رکھنے کو فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اصول اپنا لیں کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کمزور طبقہ کو دیکھنا ہے کہ یار وہ لوگ بھی تو ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کے پاس بائک نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں ہیں، اچھا وہ ان کے پاس تو کرائے کا مکان بھی نہیں، وہ تو جھونپڑی میں رہتے ہیں، اچھا ہمیں تو اللہ نے یہ رزق دیا ہے وہ تو یہ کھا بھی نہیں سکتے،
تو کمزور طبقے کو دیکھا جائے، اس سے ایمان کے اندر زیادتی آتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور دین کے اعتبار سے اونچے طبقے کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، اصل تو دین ہی ہے نا، تو دین اصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی اپنے اصل کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ بھی تو ہیں، کتنے دیندار ہیں، وہ روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو ایسا چاہیے کہ ہم بھی مجاہدے کریں، ہم بھی روزے رکھیں، احکامات خداوندی کی پیروی کریں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے مست ہو جائیں کہ دنیا کی فکر رغبت ہم سے ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، دنیا کو دنیا تک ہی محفوظ رکھیں، اور جو دین ہے اس کو دنیا کے لحاظ سے بھی ہم نے نظر میں رکھنا ہے، اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے، اپنی اولاد، اپنے مستقبل، اپنی فیملی، ہر لحاظ سے ہم نے دین پر توجہ رکھنی ہے، اور اپنے اونچے طبقے کو دین کے لحاظ سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول بنانے۔ ایسے ہی مرد کو پاجامہ یا شلوار یا تہبند جو ہے ان کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، اور خواتین کو نیچے، لیکن آج اس کا الٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو کہ جو مرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، پانچے پاجامہ وغیرہ ان کے نیچے جاتے جا رہے ہیں ٹخنوں سے، اور عورتوں کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس پہ خیال رکھا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹخنوں سے جو نیچے ہے ہوگا تو وہ پھر کیا ہے، وہ جہنم کی آگ میں سے ہے۔ اس طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان ہو، اور بائیں کان میں تکبیر کہنا، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں میں تکبیر کی جائے، اور یہ عمل بچہ اور بچی دونوں کے لیے ہی مسنون ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو صرف بچے کے لیے ہی عمل کریں، نہیں، دونوں کے لیے مسنون عمل ہے۔ اور اسی طرح جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے، نام بھی جو ہے نا، آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی یونیک نام ہو، کسی نے نہ رکھا ہو ایسے نام ہو، ٹھیک ہے، آپ رکھیں ایسے نام، ٹھیک ہے، صحابہ کے نام پہ رکھیں، صحابیات کے نام پہ رکھیں، ٹھیک ہے، اور اچھے سے اچھا نام رکھیں، اور وہ صحابہ ان کا انتخاب کر لیں جن کے نام نہیں رکھے گئے، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں مل جائیں گے صحابہ کے نام جو بہت زیادہ کم جن کے نام رکھے گئے، یا جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہوئے، تو ان صحابہ کے نام لے لیں، آپ اچھے اچھے نام چنیں، ایسے ہی ان صحابیات کے نام بھی چن لیں۔ اور پھر جب آپ نے نام رکھا ہے 7ویں روز، تو 7ویں روز عقیقہ کرنا بچے کا، ٹھیک ہے، 7ویں روز نہ ہو تو 14ویں، ٹھیک ہے، اسی طرح 7 7 14 7 21، ٹھیک ہے، ورنہ پہ 21۔ اور کوئی اچھا شخص ہو، متقی پرہیزگار ہو، یا کوئی بزرگ ہے، اس سے کوئی میٹھا چبا کر بچے کو چٹوانا، یا چھوارا، ٹھیک ہے، چھوارا چبوا کر بچے کو چٹوانا، اور بزرگ سے دعا کرانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مہمان گھر پہ آ گیا ہے تو اس کی عزت و اکرام کرنا، یہ نہیں سوچنا جی یہ ٹپک پڑا ہے تو اس کا خطرہ کیسے اٹھائیں گے، اللہ جو ہے نا، اللہ رزق دینے والا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اللہ نے رزق دینا ہے، جتنی تنگی بھی ہو مہمان کو محسوس نہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کریں، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہیں، خوشنودی چاہیں، اور خرچ کریں، رزق دینے والا اللہ ہے، وہ ہو سکتا ہے اسی مہمان کی بدولت آپ کو جو ہے آپ کے اوپر اپنی نظر کرم کرے اور آپ کو نواز دے، تو اور مہمان کے بارے میں ہے نا کہ وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، تو ایسے روٹھنا نہیں چاہیے، برا نہیں منانا چاہیے۔ اور کسی شخص نے آپ کی مہمان نوازی نہ بھی کی ہو لیکن وہ آپ کے گھر آئے تو اس کی خدمت خاطر کرنا، یہ نہیں سوچنا کہ ہم ان کے گھر گئے ہیں، انہوں نے تو پانی تک نہیں پوچھا، اچھا انہوں نے تو بیٹھنے کا بھی نہیں پوچھا، تو ایسا نہیں ہے، آپ اپنے ظرف کا لحاظ رکھیں،
آپ ان کے ظرف کی طرح ان کے ساتھ معاملہ مت کریں. اور جب مہمان رخصت ہو تو گھر کے دروازے تک اس کو چھوڑ کے آنا، یہ بھی ایک سنت ہے کہ گھر کے دروازے تک جائیں، اس کو چھوڑ کے آئیں. اور ایسے ہی آپ کا جو پڑوسی ہے اس کو اپنی طرف سے ہر تکلیف سے بچانا، اس کو اچھی بات کہنا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، کھانا بنایا اس کو دے دیں، کوئی اچھی چیز بنائی اس کو دے دیں، خاموش رہنا، ٹھیک ہے، جو کچھ ہو سکے آپ سے اس سے اچھا معاملہ کریں، آپ کا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں آج کے دور میں ان پر عمل کرنا. اس سے دیکھیں نا، اگر ہم یہی کام کر لیں تو ہماری زندگی کے اندر کتنی تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہمیں خیال کرنا چاہیے. دوسرے لوگ بھی ہیں، پھر وہ بھی انشاءاللہ متاثر ہوں گے. ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہمارے اخلاق دیکھ کے، ہماری یہ چیزیں دیکھ کے ہماری طرح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا خیال رکھا جائے. اور ایسے ہی کوئی ہدیہ یا تحفہ لائے اور آپ کے ذہن میں اس کو خیال یا خواہش بھی نہ تھی تو اس کو قبول کرنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے. اور جو بھی ملتا ہے آپ سے، مسلمان خاتون ملی آپ سے، اسے سلام کریں. من عرفت و من لم تعرف، جس کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے دونوں کو. ایسے جب آپ کو چھینک آئے تو آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ کہیں. جو لسنر ہے، جو سن رہا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کہا ہے، اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہہ دیں. پھر آپ اس کے جواب میں یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہہ دیں، ٹھیک ہے. اور سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح چھینک کا جواب بھی واجب. اور کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا، ٹھیک ہے. اور کوئی فوت ہو جائے تو جو رسمی ہے نا، رسمی ٹریڈیشنز، روایات ہیں، ان سے بچتے ہوئے اور پردہ کی پابندی کرتے ہوئے اس کے گھر کی خواتین سے تعزیت کرنا، ٹھیک ہے. رسومات میں نہیں پڑنا چاہیے. جو دین نے جو محدود چیزیں دی ہیں نا، انہی محدود چیزوں کے اندر رہنا چاہیے. جب کوئی دعوت دے تو شرعی عذر کے بغیر دعوت رد نہ کرنا. اگر کوئی عذر ہے تو پھر چلیں، رد کر سکتے ہیں، ورنہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ کہ دعوت قبول کرنا، ٹھیک ہے. حق المسلم علی المسلمی خمس، 5 حقوق ہیں، ان میں سے اجابت بھی ہے کہ دعوت قبول کی جائے. لیکن اگر شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امانت جو ہے کوئی آپ کی سپورٹ کرتا ہے تو اس کا خیال رکھا جائے، جوں کہ توں ادا کرنا. ہمارے بزرگ اسلاف تو بالکل ہی اس کو جیسا پیسہ کسی نے آپ کو دیا تو استعمال ہی نہیں کرتے تھے. وہ کوئی اور اپنے پیسے استعمال کرتے تھے، ان پیسوں کا بھی ارادہ رکھتے کہ یہ پیسے کہیں استعمال نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا وحیدہ تمینہ خانہ جو ہے نا کہ منافق کی نشانیوں کے بارے میں، آیت المنافق ثلاث، تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں. اس طرح وعدے کو پورا کرنا، وعدہ کیا ہے آپ اس کو پورا کریں، ٹھیک ہے. اور منافق کی نشانی میں سے کہ وعدہ کو وہ پورا نہیں کرتا، اس کو توڑ دیتا ہے. تو وعدہ کو پورا کرنا چاہیے. ایسے ہی کم ظرفی کا مظاہرہ مت کریں، اپنا ظرف وسیع رکھیں ہمیشہ. پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے. کوئی رشتہ دار آپ سے بدسلوکی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ٹھیک ہے. بی پیشنس، برداشت کریں، ٹھیک ہے، صبر کریں. کیوں؟ صرف اللہ کے لیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اس کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہوگا. اگر آپ صبر کرتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں، حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. اسی طرح چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کرنا، ٹھیک ہے. حدیث میں ہے نا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. چھوٹوں پر شفقت کی جائے، مہربانی کی جائے، بڑوں کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے. ایسے ہی پڑوسی کے ساتھ بھی بتایا تھا کہ اچھا سلوک بھی کیا جائے، ہر چیز کا خیال رکھا جائے. اور ایک اور چیز آج جو اس زمانے میں رائج ہوتی جا رہی ہے کہ غیر مسلم اقوام جو ہے ان کی وضاحت، اس سے بچا جائے، ٹھیک ہے. ان کے کپڑے جیسے
حلیے بنانا، فیشنز، ڈیزائننگ، ہیئر سٹائلنگ، تو ہر ایسی رسم سے بچا جائے جو غیر مسلم اقوام ہے ان کی نشاندہی کرے. ٹھیک ہے، ان کے فیشن کو اپنی زندگی میں نہ لائیں، اسلام کے مطابق کریں فیشن، اسلام کا جو رواج ہے اس کو فالو کریں، اسلام کی جو وضع کرتا ہے اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اور غصہ پی جائیں. ٹھیک ہے، غصے کو پی جائیں اگر آپ کو غصہ آ گیا. ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تکلیف دینے سے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ زبان سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں، ہاتھ تو پھر بعد میں آتے ہیں، زبان سے ہی ہیں کہ تو اس لیے کنٹرول کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی جتنی دی ہوئی نعمتیں ان پر شکر کرنا چاہیے. مصیبت پر صبر کریں. اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ بھی آپ کو اجر دیں گے. اور موسیقی اور گانے کی طرف کان نہ لگایا جائے. جو آج کل دیکھیں آپ ہر طرف کوئی کام بھی کرتے ہیں لیکن بس ہیڈ فونز لگا لیں یا چلیں موبائل میں لگا لیے، تو بچا جائے، ایسے کام نہ کیے جائیں. اس کی بجائے آپ تلاوت سن لیں، نعت سن لیں، اور کوئی آپ اس طرح کوئی کورسز ہیں ان کو جوائن کریں. اور اسلامک تھنگس، کوئی اسلامک مٹیریلز لے لیں، وہ سن لیں، ان کو اسٹڈی کرنا شروع کر لیں. بک لے لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں. یہ چیزیں زندگی کا اندر لائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا. ٹھیک ہے، اس کی عادت بنا لیں. اور جب دعا کر رہے ہیں اس کے اول میں بھی درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی درود شریف پڑھیں. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ازواج مطہرات اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سب سے محبت رکھیں، کسی سے بغض نہ رکھیں، سب سے محبت رکھیں. اور خوش طبی جو ہے یعنی دل لگی کے لیے اچھا مذاق کرنا، اس میں سچ بولنا، یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام یہ وسیع دین ہے، تنگ دین نہیں ہے. تو مذاق کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے. اور اپنے اوقات میں کچھ وقت اللہ کی بات کے لیے خاص کر لیں، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، جیسے ان سے ہنسنا بولنا، اور کچھ اپنی جسم و جان کے آرام اور راحت کے لیے نکالیں. ٹھیک ہے، اوقات بنا لیں. اور جو دین کی بات سنتے ہیں اس کو کوشش کریں دوسرے مسلمان تک پہنچائیں، اپنی زندگی کے اندر بھی لائیں. اپنی زبان کو لایانی باتوں سے بچائیں. جتنا ہو سکے سوچ سمجھ کے بولیں کہ میں کیا بول رہی ہوں یا میں کیا بول رہا ہوں. ہر ایک چیز کو سوچ سمجھ کے بولا جائے. کشادہ پیشانی اور حسن اخلاق کے ساتھ ہر کسی سے ملنا، کوئی دوست ہے کوئی دشمن ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی سے من وجہ طلق اور من وجہ طلیقین، خندہ پیشانی. اور بات کا نرمی سے جواب دینا، کی بات ہے سختی سے نہیں، نرمی سے. اپنے ملنے جلنے والوں کے حالات معلوم کرتے رہنا. آپ کی جو فرینڈز ہیں ان کے حالات معلوم کریں. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی ہے کہ آپ حل کر سکتی ہیں تو حل کریں، یا کوئی مدد کر سکتی ہیں مدد کریں. اور اچھی بات سن کر اس کی اچھائی اور بری بات سن کر اس کی برائی سمجھنا. اور ہر کام کو نظم اور سلیقے سے کرنا. یہ سنت آج کے مسلمانوں سے چھوٹتی جا رہی ہے کہ کوئی نظم نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، تو ہر کام کو نظم اور سلیقے سے کرنا. اور کوئی کسی قوم کی معزز خاتون ہو تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے. اور مجلس میں اٹھنا بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو. ہر مجلس میں ایک بار کسی وقت درود شریف پڑھنا. اور مجلس کے اندر جو جگہ میری ہے، آگے میری ہے، پیچھے میری ہے، دائیں بائیں جہاں بھی، اسی جگہ بیٹھ جانا. یہ نہ ہو کہ پھلانگ کے جائیں، نہیں، جہاں جگہ مل گئی ٹھیک ہے. اور کوئی خاتون جہاں بیٹھی ہے اس کو کسی ترکیب سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھنا. ٹھیک ہے، بچہ بچی 7 برس کے ہو جائیں تو نماز وغیرہ دین کی باتوں کو ان کو حکم دینا، ان کو بتانا، ان کو آگاہی کرنا. آج کل تو آپ بھی کر سکتی ہیں، مساجد کے اندر مدارس کے اندر بیچ سکتی ہیں، آن لائن ہے، ہر سہولت موجود ہے، گھر بیٹھے آن لائن بھی کرا سکتی ہیں. اور 10 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو سختی کریں. ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو مار کر نماز پڑھوانا، کیونکہ 10 برس کی ہو گئی ہیں
تو اب جو ہے ان کو عملی زندگی کے اندر اتارنا ہے، تو اس لیے یہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھی مختلف سنتیں، اس پر امید ہے کہ آپ عمل پیرا ہوں گی اور اپنی دوسری سہیلیوں، دوستوں کو، فیملی ممبرز کو بھی اس سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم 40 جو مسنون دعائیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ کہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔